السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسا معاملہ جو اکثر لوگوں کے روزمرہ زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر، معیشت کے اندر، گھر وغیرہ ہر جگہ پر پیش آتا ہے، وہ مسئلہ ہے قسم کھانے کا۔ اور قسم کھانے کے اوپر اکثر لوگ کفارے کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، اور ایک بھائی نے ہمیں ریکویسٹ کی یہ ویڈیو بنانے کی کہ قسم کے حوالے سے یا اس کے کفارے کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے۔ تو پہلے تو ایک چیز سمجھ لیجئے کہ قسم کھانا کسی معاملے کے اوپر ایسے ہے کہ جیسے آپ اللہ کریم کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ میں سچا ہوں اس معاملے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ قسم کھانے کے اوپر مسلمانوں کو ایک چیز نبی علیہ السلام کی طرف سے سمجھائی گئی کہ اگر قسم کھانا بہت ضروری ہو تو آپ نے صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، اپنے ماں باپ کی، اپنے اہل و عیال یا دیگر لوگوں کی قسمیں نہیں کھانی۔ یہ باقاعدہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، کبھی اس معاملے کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم یا اور چیزوں کی قسم، یا جیسے اللہ کریم قرآن کریم کے اندر والعصر کہہ کے یا اور جگہوں پہ دیگر چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور ہماری قسموں کا کیا مطلب ہے۔ اس پہ علیحدہ انشاءاللہ کبھی ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیے، ہم اس معاملے کے اوپر بھی علیحدہ ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے، کمنٹس میں آپ بتا دیجئے گا۔ بہرحال ابھی جو مسئلہ ہے کہ ہمارے کاروبار کے اندر، دیگر معاملات کے اندر، گھر میں مسائل کے اندر اگر ہم قسم کھاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ قسم کھاتے ہیں کہ مثال ہے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں یہ کام نہ کر لوں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ میری مدد کر، اور میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں یہ اسائنمنٹ اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یہ اسائنمنٹ نہ بنا لوں۔ اب یہ آپ کا ایک فوکس ہے کہ آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے، اور آپ نے قسم اٹھا لی اس طرح سے۔ یا پھر آپ نے کہا کسی بندے سے کوئی سودا کیا کہ اللہ کو گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یا کتاب اللہ کو پکڑ کے میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کی کہ میں تمہارے ساتھ یہ ٹرانزیکشن پوری کروں گا اور میں اس میں پورا اتروں گا۔ اب آپ نے تو یہ کام کر دیا، لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد ایک ایسا معاملہ پیش آیا، مثال کے طور پہ آپ کی اسائنمنٹ آپ سے نہیں بن پا رہی تھی، کاروبار کے اندر وہ آپ پوری اس کی کمٹمنٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور یہاں پر اب آپ کو قسم جو ہے آپ کی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یا پھر اس سے بہتر معاملہ پیش آ رہا ہے، یا ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے، مثال آپ اسائنمنٹ کر رہے تھے، مہمان آ گئے، آپ کی اسائنمنٹ وہیں کی وہیں رہ گئی، اب آپ نے وہ جو پکی کر کے قسم کھائی تھی اب آپ کو ان کے ساتھ کھانا کھانا پڑ رہا ہے۔ تو اب آپ نے جو ایسے پکی کر کے قسم کھائی، جیسے کاروبار کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر یا کسی اور حق بات کے اندر، تو اب آپ کو وہ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور وہ کفارہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک کی روح سے یا تو آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کپڑے پہنانا پڑیں گے، عمدہ لباس، نارمل لباس جو بھی آپ پہنتے ہیں اس لیول کا، یعنی 10 لوگوں کو آپ 10 جوڑے لے دیں۔ یا تیسرا یہ کام بھی اگر نہیں کر سکتے تو غلام آزاد۔ اب آج کے دور میں تو غلام آزاد کرنے والا کنسیپٹ نہیں آپ کو نظر آئے گا، غلام ایسے قید میں نظر نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آخری کیا ملتا ہے کہ جناب یا پھر آپ 3 روزے رکھ لیں۔ یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ علماء کا ایک چیز پر یہاں پر بھی اختلاف ہے کہ جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کیا وہ 2 ٹائم کا کھانا ہوگا یا 1 ٹائم کا کھانا ہوگا، یا جو روزے رکھنے ہیں اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے، 10 مسکینوں کو کھانا یا پھر کپڑے، تو پھر آپ کو روزے رکھنے ہیں۔ اب وہ روزے جو ہیں کیا وہ لگاتار 3 ہوں گے یا علیحدہ علیحدہ آپ کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں؟ تو زیادہ علماء کا موقف یہی ہے کہ اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو وہ روزے آپ نے اکٹھے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اکٹھے نہیں رکھ سکتے، اس کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، پیسے بھی نہیں دے سکتے، پیسوں یعنی فدیہ کے طور کفارے کے طور پہ آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے کھانا کھلا کر یا کپڑے پہنا کر، تو آپ کو روزے ہی رکھنے ہیں، غریب ہیں آپ،
اور آپ کے اتنے لاغر ہو چکے ہیں آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یہ کریں گے کہ روزے علیحدہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فتویٰ یا پھر فہم صحیح وہ یہی ہے کہ آپ نے اکٹھے روزے رکھنے ہیں، اور علماء کی اکثریت اس چیز کی قائل بھی ہے۔ اور اب ہم ایک اور مسئلہ اس میں ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ جھوٹی قسم اٹھانا، یعنی اگر کوئی شخص جھوٹی قسم جان بوجھ کر اٹھاتا ہے تو وہ نہایت غلط کام ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار ہوگا، اور یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی اور آپ نے اس کا کفارہ ادا کر دیا، کیونکہ قرآن پاک میں اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کے الفاظ ملتے ہیں، اور وہ اس کفارے کے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی آپ نے جب حلف اٹھانا ہے، قسم اٹھانی ہے، تو آپ نے اس کی باقاعدہ حفاظت کرنی ہے، یہ ہمیں آرڈر ہے۔ اب جو شخص اٹھا ہی جھوٹی قسم رہا ہے اسی نیت سے کہ میں کفارہ ادا کر لوں گا، تو یہ شخص ویسا ہی جھوٹا ہے، کذاب ہے، کہ جیسے کوئی بندہ جائے اور جھوٹ بولے اور بعد میں توبہ کرنا شروع کر دے کہ یار میں جھوٹ بولا، میں توبہ، جھوٹ بولا توبہ۔ تو یہ آپ اللہ کے ساتھ ایک فراڈ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال اور یہ سب چیزیں جانتا ہے، اس کے اوپر آپ کو توبہ بھی کرنی ہے، اور علماء کے اکثر بیان کے مطابق آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے اور آپ اس طرح کفارہ ادا کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت وبال جان بن سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں میں ایک اصول بنا لیں کہ آپ نے کوئی قسم نہیں کھانی اس وقت تک کہ جب تک آپ کو کوئی ایسا معاملہ نہ پیش آ جائے جس کے اندر دوسری پارٹی کہتی ہے کہ قسم کھا کر اس کے اوپر حلف دے کر یہ کام کرو تو میں تمہاری یہ بات مانوں گا، پھر آپ یہ کام کریں قسم بھی، اور وہی آپ کے اندر ذہن میں، دل میں، دماغ میں، زبان پہ یہ پکا ارادہ ہو کہ میں نے اس قسم کو نبھانا ہے، پورا کرنا ہے۔ جب یہ ہو گیا تو پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ بتایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی قسم کھائے اور اس کے سوا کسی اور چیز میں وہ بھلائی دیکھ لے، یعنی قسم کھائی اس نے پکے ارادے سے کہ یہ میں قسم کھا رہا ہوں اس کام کو پورا کروں گا، لیکن جب وہ کسی دوسری چیز میں بھلائی دیکھ لے، یعنی کوئی اور بہتر چیز نظر آ جائے، جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا نا کہ کوئی اسائنمنٹ کر رہا ہے، اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں اسائنمنٹ نہیں کر لوں گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، یا کاروبار کرتے ہوئے اس نے قسم کھائی کہ میں یہ فلاں چیز کروں گا، لیکن کوئی اس سے بہتر چیز آ گئی، مثال ہے مہمان آ گئے ان کے ساتھ کھانا پڑ گیا، یا کاروبار کے اندر اس سے زبردست قسم کی ڈیل یا کوئی ایسی مل گئی جس سے جو آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کا بھی نقصان نہیں ہو رہا اور آپ کا بھی نقصان اس طرح سے نہیں ہو رہا اور آپ کو بہتر چیز نظر آ گئی، تو اب آپ کفارہ ادا کر دیں گے۔ تو یہ حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، اگر ہم کوشش کریں گے وہ حدیث ہمیں مل جاتی ہے تو وہ آپ کو ڈسپلے بھی انشاءاللہ کروا دیتے ہیں، جس سے یہ پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام نے بھی اگر کوئی قسم ایسی کھا کے پھنس جاتا ہے جو وہ پکے ارادے سے کھائے کہ یہی اچھا کام ہے، اور پھر اس کو تبدیل کرنے چاہے اس سے بھی اچھے کام سے، تو وہ کفارہ ادا کر کے اس قسم کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ معاملات تھے، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس پہ ہمیں سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے، اور اگر ہم سچی اور پکی قسمیں کھا لیں اور اس میں پھنس جائیں کہیں پہ تو ہم کفارہ ادا کر کے کوئی اچھا راستہ اپنا لیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔